أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 157 تک ہے۔ پچھلے درس قرآن میں بات کا اختتام ہوا تھا اللہ کے ذکر اور اس کے شکر پر۔ اب اگلی اجازت طیبات کا آغاز ہو رہا ہے صبر اور نماز کے ساتھ، اور اس خوشخبری کے ساتھ کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی شہداء کے متعلق آگے ہے، کیونکہ امت مسلمہ ہی کو اب اللہ رب العزت کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے اس سلسلے میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، حتیٰ کہ جنگیں بھی ہوں گی اور ان میں لوگ شہید بھی ہوں گے۔ تو ایک انتہائی درجہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں محنت اور کوشش کرنے کا جہاد ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو لوگ شہید ہو جائیں تو اللہ رب العزت نے ان کا بھی اعزاز و اکرام بیان کر دیا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد یا اسلام قبول کرنے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تم ہر طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ جاؤ گے، بلکہ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں تمہارے اوپر آئیں گی، لیکن ہم نے تمہیں صبر کی ایک ڈھال دے دی ہے، اسے تم نے پہلے رکھنا ہے، اور جب یہ مصیبتیں پریشانیاں آئیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جس طرح شہداء کے اعزاز و کمالات بیان کیے گئے، اسی طرح جو صبر کرنے والے ہیں ان کی عظمت اور ان کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کیا کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہا کرو، لمن، انہیں، یقتل، جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، ان کے وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے، مطلب کہ تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بشیء، کسی ایک چیز سے، من الخوف، یعنی خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، تمہارے مالوں میں کمی کرنے سے، والانفس، اور جانوں میں کمی کرنے سے، والثمرات، اور پھلوں میں کمی کرنے سے،
وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو، الذین، وہ لوگ جو اذا، جب اصابتہم، انہیں کو پہنچتی ہے مصیبت، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور یقیناً ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہیں صلوات، نوازشیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں۔ اب اس کی تفسیر اور وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ جب مشکل وقت آئے تو صبر کا دامن تھامے رکھو، اور نماز کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرو اور اس سے مدد طلب کرو، کیونکہ جو ذمہ داریاں تمہیں سونپی گئی ہیں، اور جو ذمہ داریاں تمہیں سونپی گئی ہیں، اور لوگوں کی قیادت کا جو منصب تمہیں عطا کیا گیا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ راستے میں بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں آنے والی ہیں، اور ظالم و جابر لوگوں کا بھی تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا، تو قدم قدم پر تمہیں اللہ رب العزت کی تائید اور نصرت کی ضرورت ہے۔ تم نے مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے۔ جب کوئی اس طرح کا معاملہ آئے تو ایک تو صبر و استقامت اختیار کرو، اور دوسرا اپنے رب سے اپنی بندگی کے تعلق کو مضبوط کرو۔ صبر کا معنی ہوتا ہے باندھنا، رکنا، دلیری کرنا، بہادری کرنا وغیرہ۔ تو جب کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنس جاؤ تو دلیری کا مظاہرہ کرو، اور جو تم صحیح کام کر رہے ہو اسی کے اوپر ٹھہرے رہو، جمے رہو، رکے رہو، اپنے ارادے کو تبدیل نہ کرو۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ نماز جو تمام عبادات کی ماں ہے، اسے ام العبادات کہا گیا، معراج المومنین ہے، اور اللہ رب العزت سے سرگوشی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ بھی یہی تھا۔ حدیث طیبات میں آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا حازبہ امر فزع الیہ الصلاۃ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پریشانی لاحق ہوتی تو آپ جلدی سے نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اور احادیث طیبات میں نمازوں کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر بے شمار نفلی نمازیں ایسی ہیں کہ جو پریشانیوں کے وقت آقا علیہ السلام نے پڑھی ہیں۔ مثلا جنگوں میں آقا علیہ السلام نمازیں پڑھ کے دعا کرتے تھے، سورج اور چاند گرہن کی نماز، قحط کے وقت، سالی کے وقت نماز، بارش طلب کرنے کے لیے نماز، تو یہ وہی ہیں جو یہ نماز سے مدد طلب کرنے ہیں۔ پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو محسوس نہیں کرتے۔ غزوہ بدر سن 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوا ہے، اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اس پر منافقین نے کہا فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اس وقت اہل ایمان کے جو پیچھے رہ جانے والے تھے لواحقین، ان کی تسلی کے لیے اور پھر ان شہداء کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے یہ آیات طیبات اتری ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر جانیں قربان کی ہیں وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے جانیں قربان کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتی ہے۔ شہداء کی زندگی کس طرح کی ہے؟ روح المعانی میں علامہ سید محمود الوسی فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کی اکثریت کا یہی مذہب ہے کہ شہداء کی زندگی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو کرم نوازیاں فرمائی ہیں ان کی عبادت فذهب كثير من السلف الى انها حقیقت بالروح والجسد۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس آیت طیبہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ یؤتی لارواحہم قوت الاجساد، کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو اجسام کی شکل عطا کر کے طاقت عطا فرماتے ہیں،
ان جسموں کی قوت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو. فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُ، وہ آسمان اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں. وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں. وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اور اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں. اس دنیا میں ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا شہداء کی زندگی کو، قبروں میں دفن کیے گئے اور قبریں کسی وجہ سے کھل گئی ہیں تو ان کے جسم بالکل صحیح و سلامت تھے. مثلا موطا امام مالک حدیث شریف کی کتاب ہے، وہاں پہ 1704 نمبر حدیث کے تحت یہ باتیں موجود ہیں کہ احد کے شہداء میں سے حضرت عمر بن جموع اور حضرت عبداللہ بن جبیر کی قبریں سیلاب کی وجہ سے 46 سال بعد کھل گئیں. فوجد لم يتغیر کانما مات بالامس، تو دونوں سے ابھی اس طرح دیکھے گی کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، جسم تر و تازہ اور شاداب تھے، گویا کہ وہ کل ہی شہید ہوئے ہیں. تو یہاں پہ ایک اور بات ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب شہداء کی زندگی ثابت ہے تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام جن کے ذریعے شہداء کو، جن کے سبب سے شہداء کو کے اوپر یہ قدم نوازی ہوئی ہیں، وہ بدرجہ اولا زندہ ہیں اللہ رب العزت کی قدم نوازی سے. لیکن چونکہ یہ برزخ کے معاملات ہیں، اس دنیا کے معاملات نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ سکتی. بس جو عقیدہ قرآن و سنت میں اسلاف کی تعلیمات میں آگے ہے اسی کے اوپر ہمارا یقین و اعتماد ہے. آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف والجوع اور بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کمی کرنے سے تمہارے مالوں اور جانوں میں، والثمرات اور پھلوں میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں. نہیں ایسا ہوتا رہے گا، کبھی تمہارے اوپر ڈر کی کیفیت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کبھی قید سالی آ گئی ہے، کبھی تمہارے مال ضائع، تمہارا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، پھلوں میں فصلوں میں کمی ہو گئی ہے، تو فرمایا تم نے صبر کرنا ہے، اپنے حوصلے کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ نئی جد و جہد کے ساتھ صبر کے ذریعے اپنے آپ کو تازہ دم کر لینا ہے. تو یہ تمہاری پریکٹس ہوگی پھر دین کے معاملے میں اس طرح کے نازک مرحلوں سے گزرنے کی. پھر اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور وہ آگے سے جزا فضا نہیں کرتے بلکہ حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور یقیناً ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جو گیا ہے اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا ہے، ہمیں بھی اللہ نے بھیجا تھا، ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اپنے رب کی طرح طرح کی نوازشیں ہیں، ورحمت ہے، اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، کرم نوازی فرمائے، اور صبر و حوصلے اور استقامت اور عقائد کی جو باتیں ہمارے سامنے، اللہ رب العزت ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.